بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت یعنی موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کیسے واقع ہوئی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا انتہائی دلچسپ واقعہ سنائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جہاں آپ کو اسلامک ویڈیو روزانہ ملتی رہتی ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے روز اول سے لے کر خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نسل آدم کی ہدایت کے لیے بہت سی برگزیدہ ہستیوں کو نبوت عطا فرمائی، تاکہ وہ لوگوں کو توحید کا درس دیں اور دین حق کی سے روشناس کروائیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو چنا، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی ہے، جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کا کام سونپا گیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی 30 سے زیادہ صورتوں میں آیا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے حالات واقعات کی طرف سے زیادہ بار ارشاد کیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا نام اسم گرامی موسیٰ قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن یہ قوم پھر بھی نافرمانی کرتی رہی۔ خدا رب العزت نے اس نافرمان قوم کی اصلاح کے لیے بے شمار انبیاء بھیجے، مگر اس کے باوجود یہ قوم صراط مستقیم پر نہ آئی۔ یہ اتنی بدبخت قوم تھی کہ انبیاء کرام کا مذاق اڑانے اور ان کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس قوم نے انبیاء کرام کو قتل بھی کیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبیوں کے کھلے نشانیاں اور معجزات دیکھ کر بھی ہدایت قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ قوم مصر میں فرعون کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون سے آزاد کروایا اور حق کی دعوت دی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ اہل علم نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، ایک پیدائش سے لے کر فرعون کے محل میں پرورش تک کا زمانہ۔ نمبر 2، مصر سے نکلنا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کا زمانہ۔ نمبر 3، نبوت عطا ہونے اور فرعون اور اس کے حکومت سے تنازعات کا زمانہ۔ نمبر 4، فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزاد کروانا اور بیت المقدس کی جانب ہجرت کا زمانہ۔ نمبر 5، آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا زمانہ۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور زندگی کے تمام مشکلات کا سامنا کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جب ان کا وقت رخصت آیا تو آپ علیہ السلام 130 برس کی عمر کے تھے۔ اللہ رب العزت کی رحمت میں چلے گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1339 کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکل انسانی میں بھیجا۔ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی بات کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہ پہچانتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پر مار دیا اور ان کی آنکھ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ خداوند قدوس میں گئے حضرت عزرائیل علیہ السلام اور عرض کیا
یا اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کی طرح بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ پہلے کی طرح ٹھیک کر دی اور فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور ان سے کہہ کہ اپنے ہاتھ ایک بیل کے اوپر پیٹھ پر رکھیے اور پیٹھ کے جتنے بال آپ کے ہاتھ تلے آ جائیں ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا تو آپ نے کہا اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی موت آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے تو ابھی ہی کیوں نہ آ جائے۔ ناظرین اس کے بعد ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک خوبصورت خوشبو سنگھائی اور آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام کا نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھایا تھا۔ ناظرین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہے امتحان لیتے ہیں اور جو چاہے اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین ایک اور توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس دن روح قبض کرنے کی بات کی تو پہلے پہل حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچانے نہیں اور انسان سمجھتے ہوئے اپنی دفاع میں اسے تھپڑ مارا، اور یہ ضابطہ ہے کہ جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں آ جائے تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہٰذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کی تاب نہ لا سکے اور دوبارہ بارگاہ خداوند قدوس میں جا کر عرض کی کہ پروردگار حضرت موسیٰ نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور وہ مرنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ملک الموت کو بھیجا اور کہا کہ جا کر بتاؤ کہ میں خداوند قدوس کی طرف سے تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہوئے اور ساری بات آپ کو بیان کر کے بتائی، اور وہ بات جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمائی تھی کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوند قدوس میں سوال کیا کہ پروردگار اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ میرا یہ فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ آخر کار تمہیں ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار عالم اگر اس کے بعد بھی مجھے موت آنی ہے تو میں ابھی اپنی روح تیری بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین فلسطین کے مقبوضہ علاقے صحرائی یہود کے کنارے واقع شرجیل قوم میں ایک چھوٹی سی بستی ہے جو نبی موسیٰ کہلاتی ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار پر انوار ہے، جس کی تصدیق حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرص شریف کے نزدیک ایک شاہراہ کے کنارے ایک سرخ پہاڑ کے دامن میں میرے بھائی نبی موسیٰ کی قبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں اس جگہ سے لے جاتا۔ ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔